سب کچھ مسئلہ ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن میرے امت کا کیا حال ہوگا کل میدان محشر میں؟ گناہوں کا انبار اس کے پشت پر ہوگا، بھوکی پیاسی اپنے قبروں سے نکلے گی۔ 50,000 سال کا میدان حشر اور 20,000 سال کا پرصراط، میرے امت کا کیا حال ہوگا؟ بس صرف امت کی فکر، جو ذمہ داری مجھے ملی ہے، میرے امت کی جو فکر ہے، یہ مجھے کھٹکے میں ڈال رہا ہے، یہ مجھے پریشان کر رہا ہے۔ رب نے فرمایا میرے محبوب امت کی فکر نہ کرو، جو آپ کے طریقے پہ ہوگا، جو آپ کی سنتوں پہ عمل کرے گا، آپ کے بتائے ہوئے راستوں میں عمل کرے گا، اس کے لیے میں نے اس کے قبر میں جب وہ اٹھے گا تو اس کے لیے نوری سواری بھیج دی جائے گی۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، مہمان بنا کے رحمان کے سامنے لے جایا جائے گا اور اس کے لیے سواری بھیجی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر اس شخص کے لیے نوری سواری بھیجے گا جس پہ وہ سوار ہو کر کے اپنے قبروں سے میدان حشر کو جائے گا۔ یہ فضیلت فرمائی۔ اس کے بعد امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوار ہوتے ہیں، جبریل امین فرشتوں کی جماعت کے ساتھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے چل رہے ہیں۔ کہاں جانا تھا؟ بیت المقدس۔ کچھ دور گئے تو راستے میں ایک سبزہ زار مقام نظر آیا، نخلستان نظر آئے، بڑے بڑے کھجوروں کے درخت نظر آئے، بڑے دلکش جگہ نظر آئی۔ تو جبریل نے کہا میرے آقا ٹھہر جاؤ، یہاں 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ یہ مدینہ منورہ ہے، رشک جنت ہے، جہاں آپ ہجرت کر کے آؤ گے، یہ بہت ہی بہتر جگہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز ادا کی۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پھر وہاں سے روانہ ہوئی۔ راستے میں موسیٰ علیہ السلام کی قبر ملی، موسیٰ علیہ السلام قبر شریف میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے اور بیت المقدس پہنچ گئے، مسجد اقصی پہنچ گئے۔ جبریل امین نے اپنی انگلی ایک پتھر سے لگایا، سوراخ بن گیا، براق کو باندھ دیا۔ سارے نبیوں نے اللہ کی تعریف کی اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا۔ اذان ہوئی، تکبیر ہوئی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے آگے بڑھا دیا۔ میرے نبی آگے بڑھے، آپ نے نبیوں کی امامت کی، سارے نبیوں کی آپ نے امامت فرمائی۔ امامت کے بعد بطور تحسین کے سارے نبیوں نے اپنے اپنے کارناموں کو بتایا، اور اس کے بعد میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب بیت المقدس سے آسمانی سفر کرنی ہے، آسمانوں کی طرف جانا ہے۔ کتنے دروازے کیا سے کیا پڑے گا، چونکہ بات آگے بڑھ جائے گی، وقت نہیں کہ اب اس طرف ہم آپ کو لے چلیں، لیکن انشاءاللہ آنے والے جمعے میں پھر بیت المقدس سے لے کر کے اور پھر عرش اعظم تک حضور اللہ رب العالمین کی بارگاہ ان کی حاضری تک کا ذکر، اور وہاں سے جو نمازوں کا تحفہ لے کے آئے اور تحیات کا جو مسئلہ ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ العزیز آنے والے جمعے میں بیان ہوگا۔ اس مرتبہ اگر اس کو چھیڑا جائے تو وقت نہیں ہے کہ آگے بات بڑھائی جائے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے معراج میں جانے تک یا جتنے بھی مسائل جہاں بھی گزرے ہیں، وہ اپنی امت کا میرے آقا نے ہمیشہ خیال رکھا اور امت کو چھوڑا نہیں۔ امت کی فکر تو معراج میں جانے کیا، جب سے ذمہ داری اب ہوئی ہے، پیدا ہوئے ہیں، تب سے لے کر کے آخری وقت تک اپنے امت کی فکر لیے تھے۔ لیکن امت کا حال ناقابل ذکر ہے کہ امت اپنے نبی کی کتنی فکر کرتی ہے۔ اذان ہو جاتی ہے، گھومتے رہتے ہیں، اور فکر کا تو عالم یہ ہے کہ ابھی 2 رکعت نماز امام پڑھا دے گا فرض، اس کے بعد سنتوں کو کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ اتنے لوگ میں دیکھتا ہوں کہ اتنے لوگ نکل جاتے ہیں کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو سنتوں کا اہتمام کرو، ایک دن ہفتے میں نماز پڑھنے کے لیے اتنے اہتمام سے آتے ہو اور پھر سنتوں کو چھوڑ کے چلے جاؤ، بد نصیبی نہیں، حرفہ نصیبی نہیں، تو اس کے علاوہ کیا کہا جائے۔ اس لیے میرے عزیزو، جہاں فرض پڑھتے ہو وہی سنتوں کو بھی پڑھو۔ کل کو پتہ چلے گا جب آنکھیں بند ہوں گی تب یہ سوچو گے کہ ہم نے پتھر تو غلاف کعبہ پہ، گنبد خضرا پہ جلائی تھی، غلاف کعبہ کیسے جل گیا؟ یعنی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرو گے تو خدا بھی ناراض ہو جائے گا، نبی کی سنتوں کو چھوڑو گے خدا ناراض ہو جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزو،
सुन्नतों का एहतमाम करो, सुन्नतों को पढ़ करके ही अपने घरों को रवाना हो। मौला ताला से हम दुआ को है, रब करीम हम सबों को बेहतर अमल की तौफीक अता फरमाए और इमाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत व अकीदत, उनकी इत्तबा और पैरवी करने की अल्लाह हमें पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए और सुन्नतों का पाबंद बनाए। आमीन सुम्मा आमीन बजाए सैयदुल मुरसलीन।